یہ انداز بھی گھر میں اپنانا چاہیے۔ آفس میں خالی مسکرا کے ملنے والا کوئی اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا، دکان پہ بیٹھنے والا ہر شخص مسکرا کے ملنے والا اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا۔ اچھا اخلاق تو میرے دوستو یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا تمہارا رویہ، بہن بھائیوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے، میاں بیوی بچوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے، گھر میں ہم کیسے، گھر والے کہتے تو بس بات ختم، دنیا کچھ بھی کہے کہ گھر والے تم، اب یہی بات اگر باہر والے تو جانتے تھے میرے محبوب کا اخلاق، لیکن جب ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ امی جان حضور کے اخلاق کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو میری ماں نے مسکرا کے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم نے قرآن نہیں پڑھا، پورا قرآن ہی تو حضور کا اخلاق ہے، پورا قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے۔ تو میرے دوستو اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، اپنے اخلاق، یہی زندگی کا حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ سب سے وزنی عمل جب ناپ تول ہوگی اور پلڑے میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا، حضور نے فرمایا وہ وزنی عمل کیا ہوگا؟ تمہارا حسن اخلاق، مسکرا کے ملنا، اچھے انداز میں ملاقات کرنا، یہ تمہارا جو اخلاق ہے نا، جب کل عمل تولے جائیں گے تو سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا۔ تو اللہ آج بہت سارے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے بھی ہیں، روزے رکھنے والے بھی ہیں، حاجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کرتے ہیں، لیکن کمی کس بات کی ہے؟ اخلاق۔ یہ بہت کم لوگ ملیں گے۔ آپ 30 لاکھ حاجی تو ایک دیکھ سکتے ہیں، لیکن 30 لاکھ یا 30,000 لوگ نہیں ملیں گے جن کو آپ کہیں کہ سر فہرست میں یہ سارے اچھے اخلاق والے ہیں۔ اخلاق اتنی بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے۔